شوگر کمیشن کی سنسنی خیز رپورٹ، منظر عام پر وفاقی حکومت کا بڑا اقدام، چینی بحران کے ذمہ داران کی نشاندہی کارروائی کب، اپوزیشن کے جوابی وار حکومتی دفاع کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ انتہائی اہم اور انتہائی سنسنی خیز رپورٹ ہے. اس میں کچھ ایسی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جو شاید اس سے پہلے کوئی حکومت لانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ایک تو یہ بڑی اہم اقدام ہے اس حکومت کا. کسان اتحاد نے بھی اب سے کچھ دیر قبل اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکا ہے کہ کون کون مستفید ہوا، کس کس نے فیصلے کیے، کس طرح سے فیصلے ہوئے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک فیصلہ رکھیں جو کہ سال 2017-18 میں ہوا، جس مالی سال کے اندر 20 ارب روپے کی سبسڈی ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی. ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس رپورٹ کے اگر آپ مندرجات میں جائیں کہ ایک 17 گریڈ کے افسر کو کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ کاسٹ آف پروڈکشن کیلکولیٹ کرے شوگر کی، اور اس پر منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ وہ کیلکولیٹ کر کے بتائیں. یہ اس بیسس کے اوپر کہا گیا کہ تقریباً 20 ارب روپے کی سبسڈی جو ریلیز کی گئی. اگر میں ایگزیکٹلی بتاؤں تو شاہد حقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اور یہ کہا گیا the ECC allowed the export of 0.4 MMT شوگر. ایک نقصان تو یہ پہنچایا گیا کہ جس وقت مارکیٹ میں عالمی منڈی میں قیمتیں $577 پر MT تھیں، اس وقت جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایکسپورٹ سبسڈی یا ایکسپورٹ کا جو ریشو ہے اس کو نہ بڑھایا جائے. اس وقت ایکسپورٹس کرنے کا فائدہ ہوتا جب عالمی مارکیٹ میں منڈی میں قیمتیں زیادہ تھی. رپورٹ میں ایگزیکٹلی لکھا گیا the government could have saved more than rupees 20 billion which were later allocated to the sugar mills as export subsidy if the export of 2 million yani 2.0 MMT was allowed at that time. The country could have earned huge amount of foreign exchange. اگر اس وقت یہ ڈیسیجن لے لیا جاتا. ایک تو یہ 20 ارب کے نقصان کی بات ہوئی جو سیو کر سکتے تھے ہم بجائے سبسڈی دینے کے. دوسرا بتایا گیا کہ the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division. یعنی فائنانس ڈویژن یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کاسٹ کم کیلکولیٹ کی ہے، لیکن ایک 17 گریڈ کے افسر کی کاسٹ کو بنا کر ECC میں سمری بھیج دی گئی. That resulted in a loss of more than 7 billion rupees and requires a detailed inquiry and legal proceedings. اب میں اگر آپ کو بتاؤں آسان الفاظ میں تو 20 ارب کی بچت تھی جو ہو سکتی تھی، جو نہیں ہونے دی. یعنی اس وقت ایکسپورٹ الاؤ زیادہ نہیں کیے گئے، اس وقت فائدہ ہو سکتا تھا، پاکستان کو نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد 7 ارب کا نقصان پہنچایا گیا کاسٹ آف پروڈکشن کی مد میں، جو فائنانس ڈویژن نے بھی جس پر اعتراض کیا. یہ تو بنیادی ایک مثال ہے جس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 27 ارب روپے کا نقصان ہوا، پاکستان کے ایکسچیکر کو نقصان ہوا. ایک تو سیونگ ہوئی جو اپورچونٹی کاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اور 7 ارب کا تو ڈائریکٹ جو لاس ہوا جس پر اعتراضات اٹھائے گئے اس کمیشن رپورٹ کے اندر. اور ہی بڑے اہم فیصلے آج اس رپورٹ پر بھی اپوزیشن کی طرف سے جوابی وار سامنے آئے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. فیاض حسن چوہان صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب، آپ پہلے رپورٹ کے اوپر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے دیکھا اس رپورٹ کو، جس طرح یہ ایکسپوز کر رہی ہے سب کو، اس پر اسی طریقے سے ایکشن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفان، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کوئی حکومت اپنے دور اقتدار کے اندر کسی معاشی، سیاسی، معاشرتی مس ہیپ پہ، مال فنکشننگ پہ، بیڈ پریکٹسنگ پہ اور اسکینڈل پہ کوئی تحقیقاتی کمیشن بنائے اور پھر اس کے بعد اس تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کو اشاعہ کرے، افشا کرے، ریویل کرے اور لوگوں کے سامنے لے کر آئے. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں. دوسری چیز، اس ایشو کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو میں پوری پاکستانی قوم کو اور اہل خبر اور اہل دانش اور اہل نظر کو ایک چیز پتہ چلی کہ میکاولی کی سیاست کیا ہوتی ہے، چانکیہ کی سیاست کیا ہوتی ہے، اور گوئبلز کی سیاست کیا ہوتی ہے. فراڈ کی، فریب کی، 2 نمبری کی، چکر بازی کی، جھوٹ کی سیاست کیا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ رپورٹ افشاں کی گئی آج سے 2 مہینے پہلے ابتدائی، اس وقت سے لے کے اب تک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور ان کے باقی حواریوں نے. ایسے کہ جیسے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قسمت میں اور ان کے دامن میں پتہ نہیں کون سا ایسا دھبا لگ گیا ہے کہ اب وہ بھی ان کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن جب کھودا پہاڑ
اس میں سے نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا. تو کیا رپورٹ آئی؟ رپورٹ یہ آئی کہ جناب والا 6 سال سے یہ پریکٹس جاری تھی اور 6 سال سے اس پریکٹس کا آغاز اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے کیا تھا. انہوں نے میثاق جمہوریت، جس کو میں رادھا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا کہتا ہوں، اس نظام کے تحت 6 سال سے یہ پریکٹس جاری تھی کہ آپ جناب ایکسپورٹ کی اجازت بھی دے رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر سبسڈی بھی دے رہے ہیں. اتھوویں تے پلتھویں کے مزداق ایک پورا سسٹم قائم تھا اور 29 ارب روپے کی جناب سبسڈیز اس میں 6 سالوں کے اندر دی گئی. اب یہ جو آخری سال دی گئی، یہ تو دی گئی، روایت قائم تھی، ان ریٹن قانون بنا ہوا تھا، لیکن قربان جاؤں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ، کیونکہ نہ وہ صنعت کار ہے، نہ وہ جاگیردار ہے، نہ اس کی کوئی جنا صنعتیں ہیں، نہ کوئی شوگر ملیں ہیں، نہ اس کا کوئی بزنس کا مفاد ہے. اس نے پہلی دفعہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیا یار کہ یہ جو لیگل وے کے اندر جو ایک ساری پریکٹس کی جاتی ہے، یہ تو جناب سرمایہ داروں کو اور جناب بڑے بڑے صنعت کاروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ ہے. اس نے اس کے آگے قدخل لگائی تو لوگوں کو پتا چلا کہ یار یہ 6 سال سے کیا پریکٹس ہو رہی تھی. اب ہمارے دور کے اندر 2.4 ارب روپے کی جو ان کی قائم کردہ روایت تھی، اس کے مطابق جو سبسڈی دی گئی، اس کے اندر بھی 70-75% آل شریف، آل زرداری اور آپ کا اومنی گروپ، آپ کا انور مجید گروپ، زرداری گروپ کہ جو سارے کے سارے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے 70% سے ابو اس 2.4 بلین میں سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو جناب یہ بینیفیشری ہیں. اب پتہ یہ چلا اس پورے پروسیس میں کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، پھر اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب بھی، یہ سارے پچھلے 6 سال سے یہ اس کام پہ لگے ہوئے تھے. لیکن منافقت کی انتہا دیکھیں، گوئبلز کی سیاست دیکھیں، چانکیا کی سیاست دیکھیں اور میکاولی کی سیاست دیکھیں کہ جناب والا 3 مہینے سے اس طرح پھڑک کے آ رہے تھے یہ لوگ، اس طرح جناب اچھل کے اس چینی آٹے بحران اور اس تحقیقاتی کمیشن کے اوپر بیان بازی کر رہے تھے جیسے ان کے دامن تو بڑے صاف، یہ تو پوتر، یہ تو جناب آب زمزم میں جناب نہائے ہوئے، یہ تو جناب اللہ کے ولی، غوث، کتب اور کلندر ہیں. اس قسم کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا. لیکن جب رپورٹ آئی تو ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اس کے مزداق یہ بالکل ننگے ہو گئے. اب جناب یہ پریس کانفرنسیں کر کے جناب یہ فضول قسم کی جناب ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اور چور مچائے شور کے مزداق حرکتیں کر رہے ہیں. ایسا چوہان صاحب یہ مجھے فرمائیں، کیونکہ ابھی جو آپ نے جس پریس کانفرنس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے جوابی وار ہیں، اس میں آپ نے جو پنجاب حکومت کی 2.4 بلین کی بتائی، اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں 70% سے زیادہ بینیفیشری جو ہیں یہ زیادہ تر یہی فیملیز ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا ہے اس پر میں ان کا اعتراض سن کے آپ سے جواب لینا چاہ رہا ہوں. پہلے سنتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پنجاب کے بارے میں ان پرٹیکولر کیا کہا ہے، تاکہ وزیر اطلاعات پنجاب کا موقف جان سکیں نا اس بارے پہ. لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ کیا کہا ہے. پیج نمبر 74 کے اوپر بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جو 6 دسمبر 2018 کو میٹنگ ہوئی تھی کابینہ کی پنجاب کی، اس میں آپ نے سبسڈی دی 3 بلین کی، 5.35 روپے پر کے جی پہ آپ نے سبسڈی کیوں دی؟ کیونکہ ملک کے اندر اس وقت قلت تھی، پروونس میں قلت تھی، اور اس وقت آپ نے ایکسپورٹ کی اور سبسڈی کی اجازت کیوں دی؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ، اور کمیشن رپورٹ خود کہتا ہے کہ وربل انسٹرکشنز دی گئیں. جب بزدار صاحب سے پوچھا کہ وربل انسٹرکشنز کیا ہوتا ہے، کس نے دی؟ بزدار صاحب کو کس نے وربل انسٹرکشن دی؟ یہاں پر انہوں نے آگے حوالہ دیا پیرا 246 کا، جس میں کہا گیا the CM پنجاب stated that he did not remember this meeting at all. مریم اورنگزیب صاحب نے اس پہ بھی ٹونٹ کیا. میں چوہان صاحب آپ کا رسپانس جانا چاہوں گا اس پر، اس اسپیسیفک بات کے اوپر جو بولنی ہے مریم اورنگزیب. اچھا، اس پہ ایک چیز تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہم نے سبسڈی دی تھی وہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے پورا کچھ وجوہات ہیں. دسمبر کے مہینے میں گنے کے کاشتکار جناب وہ آگے تھے ٹھوکر نیاز بیگ پہ دھرنا دیتے ہیں. ان کی پچھلی جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے دور کے بقایا جات تھے اربوں روپے، اور سارے کے سارے ان کی اپنی شوگر ملوں کے تھے. رمضان شوگر مل، عربیہ شوگر مل، فلاں شوگر مل، حسیب پتہ نہیں کون سی شوگر مل جو ان کی کم از کم کو 10-12 شوگر ملے ہیں. اربوں روپے انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کاشتکاروں کا دینا ہے. ایک تو اس کا جناب وہ لے کے جناب الزام، اور دوسرا انہیں ڈر یہ تھا کہ اب کی دفعہ پھر جو ہے وہ ان کی گنے کی کھپت نہیں ہوگی، تو ان کا یہ ڈیمانڈ تھی
کہ ہماری گنے کی کھپت کی جو ہے وہ جناب اس کو ایکنالج کیا جائے کہ جناب ہر حال میں ہمارے گنے کی فروخت بھی ہو اور ہمیں قیمت بھی ٹھیک ملے. پھر دوسری چیز سن لیں, پچھلے 10 سالوں کی پریکٹس ان کے دور کی, اس آل شریف اور آل زرداری کے دور کی, یہ کیا کرتے تھے 180 روپے انہوں نے رکھ دیا ریٹ من جناب گنے کا, لیکن یہ اتنا ایکسپلائٹ کرتے تھے, اتنا استحصال کرتے تھے کاشتکاروں کا کہ جناب 140 145 کے اوپر جناب یہ گنا فی من خریدتے تھے. 2 سے 3 روپے قیمت, اگر صفحان میں آپ کو بتاؤں اور پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے, 2 سے 3 روپے بھی اگر آپ قیمت کا فرق لے آئے نا فی من, تو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے شوگر ملوں کا. یہ 30 35 روپے کم جو مارکیٹ ریٹ طے ہوا ہوتا تھا حکومت کی طرف سے, جو اس کی امدادی قیمت طے ہوتی تھی, اس سے کم جناب یہ کاشتکاروں سے لیتے تھے, اور لینے کے بعد ان کے اربوں روپے جو ہے جو ان کے بقایا جات ہوتے تھے وہ بھی نہیں دیتے تھے. اتنے یہ جسے کہتے ہیں ظالم اور جابر لوگ تھے یہ, ان کے بقایا جات. اس صورتحال کے اندر وہ سارے کاشتکار دسمبر میں جناب دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے. دسمبر 2018 میں آپ کی جناب ٹھوکر نیاز بیگ اور لاہور آ گئے تھے پورے پنجاب سے. اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے ان کو 180 سے 220 روپے من ریٹ دیا, اور وہ ریٹ ایکنالج کیا کہ ان کو ملے, اور ان کو پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو ریٹ طے ہوا تھا حکومت کی طرف سے وہ ان کو ریٹ ملا. یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ جب ان کو ریٹ جناب شوگر ملوں کو دینا پڑا, چاہے وہ حکومت کے ڈنڈے کے زور پہ دینا پڑا, چاہے وہ حکومت نے اپنے ریٹ قائم کر کے دینا پڑا, اپنی مشینری کو استعمال کر کے جناب دلوایا, اور پھر ریٹ بھی طے کروایا اچھا ان کا, تو اس صورت میں ان کے اخراجات انہوں نے شو کیا کہ یہ اخراجات بھی ہمارے بڑھ گئے ہیں, اور پھر کاشتکاروں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے گنے کی کھپت ہو. اس سارے پروسیس کو دیکھ کے, کیونکہ پرانی 6 سال سے پریکٹس چلی آ رہی تھی, تو اس پریکٹس کو 1 سال کے لیے مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. اب پریکٹس تو پرانی چلی آ رہی تھی, اب اس کے بعد دیکھنے کی بات یہ تھی کہ کیا واقعی جو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی, اس کے بعد اس کے اوپر آپ کی سبسڈی ایکسپورٹ کے اوپر دی گئی, کیا وہ واقعتاً ایکسپورٹ ہوئی؟ اس کے اوپر سارا کمیشن بنا تھا, اور اس کمیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی. اور یہ جو وربل انسٹرکشن کا کہہ رہی ہیں کہ وربل انسٹرکشن آئے, جس سے یہ ظاہر نون لیگ کرنا چاہ رہی ہے ایسے کہ جیسے فیصلہ جو تھا وہ بزدار صاحب کر رہے تھے, لیکن انسٹرکشنز ان کو اسلام آباد سے بنی گلہ سے آ رہی تھی. یہ اس بات پہ کیا کہیں گے چوہان صاحب؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اپنا گریبان جھانکنا چاہیے, دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت رپورٹ کے ذریعے سے بھی پتہ چل گیا, اور اس کاروبار سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی پتہ ہے, آپ جیسے اینکرز, صحافی اور اہل نظر, اہل خبر اور اہل دانش حضرات کو بھی پتہ ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ 6 سال سے یہ روایت قائم تھی کہ وفاقی حکومت اجازت دیتی تھی جناب آپ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی, اور نیچے صوبے جناب آپ کا سندھ بھی اور آپ کا کے پی کے بھی اور پنجاب بھی, یہ جناب اس کے اوپر سبسڈی دیتے تھے. پریکٹس تو انہوں نے قائم کی ہوئی تھی. 29 ارب روپے 6 سالوں میں 2.4 بلین, صرف 2.4 ارب روپے تو صرف جو ہے نا وہ ہمارے سے متعلقہ ہیں, باقی اس 29 میں سے آپ نکالیں تو 26.6 تو جو ہے وہ ارب روپیہ تو انہوں نے دیا. تو ان کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے یار. تمہاری بنائی ہوئی روایت, تمہارا بنایا ہوا قانون, تمہاری بنائی ہوئی پریکٹس, اس کے اوپر ساری چیزیں چلی ہیں, اور اس سے پہلے تمہیں نے سارے پیسے لوٹے اور کمائے, اور ہماری دفعہ بھی تمہیں نے کمائے, اور تم کس منہ کے ساتھ اعتراض کرتے ہو اور گلہ کرتے ہو؟ ایگزیکٹلی, ایک بریک لیتے ہیں. چوہان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, اور یقینی طور پہ اہم سوال 20 روپے شاہدہ خان عباسی صاحب کے دور میں دیے گئے. یہ 20 ارب روپے جس طرح سے بانٹے گئے, اس کو بانٹے کا لفظ ہی کہتے ہیں, کیونکہ اس کمیشن رپورٹ کے اندر جو جس طرح سے کہا گیا کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیلکولیٹ کی گئی, جو انٹرنیشنل پرائس تھی اس میں کتنا فرق تھا, سبسڈی دینی بھی چاہیے تھی نہیں دینی چاہیے تھی, اس نے بڑے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں. اس بریک کے بعد ان سوالات کو بھی بے نقاب کریں گے اور سندھ حکومت پر بھی آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آپ کے سامنے ایک اور اہم پہلو اس رپورٹ کا رکھتے ہیں. ہم سندھ حکومت کی طرف آتے ہیں. یہاں پر کوئی 4.123 یعنی تقریباً 4 ارب سے زائد کی سبسڈی دی گئی شوگر ملز کو. ان 26 شوگر ملز کی تفصیلات اس رپورٹ میں موجود ہیں, مندرجات جو ہیں اس رپورٹ میں موجود ہیں. ادھر یہ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ اس میں
the highest beneficiary of the subsidy, جو grant کی گئی subsidy, was Omni Group. اس میں no mill was allowed to claim export subsidy on export of more than 20,000 MT irrespective of their production and export potential. This clearly meant that the group, yani Omni Group, was the greater number of had greater number of sugar mills, was bound to gain more share from the subsidy scheme. ایک اور حیران کن بات اس میں یہ کی گئی کہ there is no justification of additional subsidy from the provincial government when the federal government had already granted the subsidy of 10.7 per kg. یعنی وفاقی حکومت پہلے ہی 10.70 پر kg سبسڈی دے چکی تھی, تو جو کمیشن ہے اس کی آبزرویشن کے مطابق کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی مزید سبسڈی کی. اور مزید حیران کن بات یہ ہے کہ the proceeding recorded in the summary that no one was in favor of the subsidy but still subsidy was granted. یعنی جب خود سندھ حکومت کی جو پروسیڈنگز ہیں اس حوالے سے سبسڈی الاؤ کی گئی تو وہاں پر سب خلاف تھے سبسڈی کے, لیکن اس کے باوجود سبسڈی الاؤ کر دی گئی and more than 4 billion subsidies were allocated. اور حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ تفصیلاً ڈیٹیل دیکھیں ڈرافٹس میں تو اس میں تمام 26 شوگر ملز کی ڈیٹیلز ہیں, اور یہ کہا گیا کہ the subsidy was not disbursed through the State Bank of Pakistan, rather through Sindh Bank Limited. یہ سبسڈی سندھ بینک کے ذریعے دی گئی اور یہ سبسڈی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے نہیں دی گئی. چوہان صاحب, یہ تقریباً 4 ارب کی سبسڈی 1.39 ارب اومنی گروپ کو گیا. یہ ایک اور اب کیا ہوا ہے یہ آخر کار؟ یہ اس رپورٹ میں تو سب بے نقاب ہو رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے صفان بھائی, آپ نے یہ ابھی مندرجات پڑھے ہیں نا, یہ کنٹینٹس پڑھے ہیں, میں نے تو نہیں پڑھے نا, آپ نے پڑھے ہیں. اب آپ نے پڑھے ہیں, آپ ایک امپارشل نیوٹرل غیر جانبدار فرد ہیں, اور اگر یہ رپورٹ کے اندر یہ چیزیں کلیئر ہیں تو اس کے بعد اگر آج مرتضیٰ وہاب صاحب نے یا ناصر شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے خدا کا واسطہ ہے منافقت کی سیاست چھوڑ دو. آپ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے خدا کا واسطہ ہے یہ چانکیا کی سیاست چھوڑ دو. آپ ہاتھ جوڑ کے ان کو کہیں گے خدا کا واسطہ اپنے گریبان میں جھانکو. تم اپنے آپ کو اس ایشو کے حوالے سے کم از کم گریبان میں جھانکو کہ who are you, look who is talking. اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان لانے والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں اس کے اوپر عمل کرتے. منافقت کی انتہا ہے قسم خدا کی اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی, اس آل شریف کی, آل زرداری کی, پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی سیاست. میں تو حیران ہوں, ابھی بھی ساروں کے سامنے نیکڈ, بے نقاب, لیکن بڑی جرت ہے, بڑی ہمت ہے, بڑی ڈھائی کے ساتھ آتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی ایشو کے اوپر, نشتر چلاتے ہیں, تیر چلاتے ہیں, توپے چلاتے ہیں, جناب گولے برساتے ہیں اسی ایشو کے اوپر جس میں سر سے لے کے پاؤں تک خود لتھڑے ہوئے ہیں گناہ کے اندر. اب میں آپ ہی بتائیں اس کے اوپر لیکن چوہان صاحب یہ بتائے گا سارا کچھ اس اومنی گروپ نے, اومنی سنیں سفان بھائی, 88 شوگر ملیں ہیں اس وقت پاکستان میں. اس 88 میں سے تقریباً کوئی 32 کے قریب سندھ میں ہیں. اس 32 میں سے میں کہتا ہوں 28 سے 29 جو نا زرداری صاحب کی اور اس اومنی گروپ کی, اور اومنی کا مطلب بھی زرداری صاحب ہی ہے, انور مجید کا مطلب بھی زرداری صاحب ہی ہے. مطلب ہے کہ 32 میں سے 29 شوگر ملیں زرداری صاحب کی ہیں, پیپلز پارٹی کی ہیں, اربوں خربوں روپے ان کو جناب یہ فائدے دیتے رہے ہیں, اور ان 6 سالوں کی جناب اس 29 ارب میں سے ساری کی ساری لوٹ مار انہوں نے کی ہوئی ہے. پھر بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پھر بھی ایک انگلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پی ٹی آئی پہ اٹھاتے ہیں, 4 انگلیاں جناب اپنی طرف آ رہی ہوتی ہے, پھر بھی شرم نہیں آتی. جان صاحب انہوں نے جو کہا ہے کہ بینگ امپارشل, ایک سوال کیونکہ انہوں نے ریز کیا, انہوں نے کہا کہ جو انکوائری رپورٹ انیشل آئی تھی مارچ میں جب وزیر صاحب نے اعلان کیا تھا فروری میں, وہ رپورٹ جو تھی وہ سال 2000 یعنی 18-19 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہاں جو شوگر کرائسس ہوا تھا وہ اس پر مبنی تھی. اسی وجہ سے مراد علی شاہ صاحب سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ آئیں 12 یا 13 مئی کو طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کیونکہ 2019 میں تو ایسا کچھ ہوا نہیں, کیونکہ سندھ حکومت دسمبر 2017 کے بعد سے سبسڈی دے ہی نہیں رہی. آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا 18-19-20 کو سندھ حکومت نے سبسڈی نہیں دی, تو ہم پھر کیوں آئیں اور جواب دیں, اور ایکسپورٹ کا معاملہ تو وفاقی حکومت کا معاملہ ہوتا ہے, ہمارا معاملہ نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں گئے. تو یہ سوال ایک تو انہوں نے ریز کیا جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ 2019 یا 18 میں کرائسس ہوا تو 2015, 16 یا 14 کی انکوائری کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, آپ اس پر کیا کہیں گے؟
سفان بھائی بات یہ یہی تو چکر بازی اور چلاکی ہے نا. جب ایک پریکٹس آپ کی قائم ہے 6 سال سے, 6 سال سے پاکستان کا اسٹیٹ بینک, پاکستان کی قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی, پاکستان کی وفاقی حکومت, پاکستان کی صوبائی حکومتیں وہ ایک پریکٹس پہ قائم ہے کہ جناب آپ شوگر ملوں کو, شوگر مل مالکان کو آپ جناب ایکسپورٹ کی اجازت بھی دے رہے ہیں, اس کے اوپر سبسڈی بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اسی روایت کے مطابق جناب یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو جب اس چیز کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو پھر اس پورے کنسیکوینس کے ساتھ ہوگا, پورے سیاق و ثبات کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں پک اینڈ چوز, یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ اب پتلی گلی سے بھاگنے کے چکروں میں کہ جناب ہم نے تو 2018-19 میں نہیں دی, جناب والا جو اس سے پہلے دی ہے اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ جو 29 ارب میں سے 26.4 ارب روپے ہے اس کا حساب کون دے گا؟ اس ان ریٹن لا کا, پریکٹس کا, روایت کا, کسٹم کا, ٹریڈیشن کا حساب کون دے گا؟ آپ نے قائم کی ہوئی ہے یہ روایت. اب اس روایت کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا, پوچھ پڑتیت ہوگی تو آپ سے پوچھا جائے گا نا. اچھا آپ کو یہ سنوا بھی دیتے ہیں چوہان صاحب کہ مرزا وہاب صاحب نے آج جو تنقید وفاقی حکومت اور بالخصوص پنجاب حکومت کا اس پریس کانفرنس میں بزدار صاحب کا, آپ کا جواب ہمیں اس پہ لینا ہے. لیٹس ہیئر اس کے کیا کہا ہے مرزا وہاب صاحب نے. لیٹس ہیئر اس فرسٹ کہ وزیر اعظم کی اجازت سے 1.1 ملین ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم کی اجازت سے سبسڈی میں لچک ڈالنے کی, فریٹ پہ لچک کی اجازت دی گئی اور 2 ارب روپے فریٹ سبسڈی فوری طور پر پے کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس کا اپروول جو وزیر اعظم کی ریکویسٹ تھی, اس کا اپروول پیج 69 آف رپورٹ پہ ہے. پیج 69 آف رپورٹ پہ پیرا نمبر 224. Therefore, the freight support may be determined paid by the respective provincial governments if deemed appropriate. اس لیے بوزدار صاحب نے فریٹ سپورٹ دی. وہ بھی بیچارہ مظلوم آدمی جو ہے نا, اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. جی جوان صاحب, وہ بھی بیچارہ مظلوم آدمی, اس پہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. یہ بزدار صاحب کا حوالہ دیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں تو ان سے پوچھو نا بھائی, وہ جو چلو وہ تو مظلوم تھے, وہ جو جابر آدمی جناب آپ نے مراد علی شاہ کی صورت میں بٹھایا ہوا ہے, جو آپ کو فل فلج جناب 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں رکھ کے جناب آپ کی زرداری صاحب کی 29 شوگر ملوں کو 28 شوگر ملوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا 5 سال. تو ان سے پوچھو جناب اس کا حساب کتاب کیا ہے, ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ چلو وہ تو مظلوم ہوا, یہ جو ظالم اور جابر قسم کا آپ نے ایک وزیر اعلیٰ بٹھائی رکھا, جو جناب پورے دبنگ طریقے سے 2 نمبری اور کرپشن کرتا رہا, جو ایز اے وزیر خزانہ پچھلے 5 سالہ ٹینیور کے اندر آلے زرداری کو جو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا, زرداری صاحب کے منہ بولے بھائیوں کو اور منہ بولی بہنوں کو اور ان کے پورے ٹبر کو کھربوں روپے کی جناب لوٹ مار کے لیے فیسیلیٹیشن دیتا رہا. سرکاری زمینوں پہ قبضوں کے سبسڈیز, گندم کی شوگر ملوں پہ قبضے, زبردستی شوگر ملوں پہ قبضے, 2 نمبریاں شوگر کے اوپر سبسڈیز دیتا رہا. اس کے متعلق بھی کچھ فرما دیتے. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کے اس پروگرام میں رکھوں گا آج. مسئلہ بتاؤں کیا پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا. پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے باقی زرداری صاحب کا پورا خاندان اور ان کے جتنے حواری ہیں, یہ بنیادی طور پہ ہے ٹارگٹ کلر. کس کی کلنگ کرتے ہیں یہ سندھ کی اکانومی کی, پاکستان کی اکانومی کی, یہ سندھ کی زمینوں کی, سندھ کی جائیدادوں کی, سندھ کی شوگر ملوں کی, سندھ کے اندر قبضوں کی ٹارگٹ کلنگ, سندھ کے اندر ہر قسم کی جب ٹارگٹ کلنگ کر کے نا, جب تھوڑی سی آپ کی پولرائزیشن کریٹ ہو جاتی ہے نا معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, میڈیا کے اندر, پھر انہوں نے رکھے ہوئے 2-3 جناب پین کلر. وہ پین کلر آتے ہیں اس ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے, جو پولرائزیشن ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پین کلر کون ہے؟ ایک سعید غنی صاحب ہے, ایک مرزا وہاب صاحب ہے. وہ ٹھنڈے میٹھے جناب وہ شریف النفس قسم کے 2 بندے رکھے ہوئے ہیں. وہ پریس کانفرنس کر کے میٹھی باتیں کر کے جناب وہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے اپنی قیادت, آلے زرداری اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو نا پاک صاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ساری کہانی ٹارگٹ کلر سے شروع ہوتی ہے اور پین کلر پہ ختم ہو جاتی ہے ان کی جناب. حقیقت آپ کے سامنے ہے, رپورٹ آپ نے بیان کر دی ہے کہ لوٹ مار کی کیا سلسلے رہے, مراد علی شاہ صاحب کا کیا کردار رہا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اپنی چھوڑ کے دوسروں کی طرف جائے وہ بھاگ رہے ہیں. وہ پریابی کا ایک محاورہ ہے کہ پکڑیاں نو چھوڑ کے اڑدیاں پیچھے جانا. اور بھائی پہلے اپنا آپ تو بتاؤ نا, تم بتاؤ تم نے جو کیا,
اور روایت بھی تم نے قائم کی, ہم نے قائم نہیں کی, روایت تمہاری قائم کی ہوئی ہے, پریکٹس تمہاری قائم کی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر جو تم نے 26.4 ارب روپے کی سبسڈی دی مل جل کے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے, تو اس کا بھی حساب کتاب ذرا دو نا, اس کے بھی ڈسکشن کرو. اچھا ایک سوال ایک اس پریس کانفرنس سے متعلق اور پھر آگے بڑھیں گے کہ انہوں نے یہ بھی ریز کیا ناصر شاہ صاحب نے جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے, کہ آج فرشتوں کی حکومت ہے, اس فرشتوں کی حکومت میں 80 روپے کلو کیوں ہے چینی کی قیمت, اور ہمارے وقت میں تو یہ 50 روپے یا 51 یا 52 روپے یا 53 روپے تھی میکسیمم, آج 80 روپے کلو کیوں ہے جب ڈیمانڈ سپلائی بھی صحیح ہے, ایکسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے, پھر کیوں 80 روپے کلو پہ فروخت ہو رہی ہے؟ جی چوہان صاحب. سونے سفان بھائی, میں آج برملا چیلنج دے رہا ہوں. یہ چیلنج کل سوشل میڈیا کے اندر بھی جانا انشاءاللہ وائرل ہو جائے گا, ساروں کے سامنے پہنچ جائے گا. 2008 کے اندر ان کی حکومت بنی, 2013 میں ان کی حکومت گئی. پیپلز پارٹی کو میرا چیلنج ہے ان کے ٹارگٹ کلر سے لے کے ان کے پین کلرز تک ساروں کو, اگر 2008 کے اندر جب ان کی حکومت آئی تھی اس وقت چینی کی قیمت کیا تھی, اور جب ان کی 2013 کے اندر حکومت گئی تو چینی کی قیمت کیا تھی, کم از کم 25 روپے کا فرق ہوگا. یہ چیلنج ہے میرا, آگے آ جاؤ. پنجاب کے اندر میں نون لیگ کی قیادت کو بھی چیلنج دیتا ہوں, 2013 کے اندر ان کی حکومت آئی, اس وقت چینی کی قیمت کیا تھی, اس کے بعد 2018 میں ان کی حکومت گئی, اس وقت چینی کی قیمت کیا تھی. اگر اس میں بھی 15 سے 20 روپے کا فرق نہ ہوا تو آپ مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا. او بھائی تم اپنا آپ تو دیکھو نا, جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلا, اپنی اوقات دیکھو یار. تم لوگوں نے کیا کیا جائے نا, ہم نے تو چلو پہلے سال اس چیز کو پکڑ لیا نا. عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی گریٹنس یہ ہے کہ ہم نے پہلے سال ہی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر لیا. ہمیں احساس ہو گیا کہ چوروں لٹیروں کا بنائی ہوئی جو پالیسی چلی آ رہی ہے بظاہراً لیگل کوڈل فارمیلٹیز کے اندر ہے, بظاہراً بڑی شرافت کے دائرے کے اندر ہے, بظاہراً بڑی حجاب کے اندر ہے, پردہ داری کے اندر ہے, لیکن ہے بڑی آوارہ, ہے بڑی جناب ناقص, ہے بڑی ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ. ہم نے تو پکڑ لی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے, اور اب انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ پریکٹس نہیں ہوگی. ان سے پوچھو تم اپنے 5 سالوں کے اندر کیا کرتے رہے ہو. چیلنج دیا فیاض چوہان صاحب نے, میں ایک بریک کی طرف کا چیلنج رکھ دیا. جی چوہان صاحب ایک بریک کے بعد آپ نے دے دی ہے فیاض چوہان صاحب نے. آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کو اپنی گورننس کے لحاظ سے کہ ان کے وقت میں کتنی قیمت بڑھی تھی چینی کی. اس بریک کے بعد آئیں گے کچھ اور اہم سوالات, کتنا فائدہ ان شوگر ملز کو ہوا, اس کے بعد آج کے دن کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں کچھ اہم ترین سوالات. شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ آخرکار اس میں جو تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں سنسنی خیز ہیں. ایک اور اہم پہلو جس کا ذکر ہوا, یعنی جس طرح سے 20 ارب کی سبسڈی دی گئی, 29 میں سے 26 ارب روپے جو پچھلے ادوار میں دیے گئے 26.6 بلین روپیز, وہ جو 20 ارب کی فگر ہے وہ کس طریقے سے دی گئی بڑی متنازع ہے. کچھ سوالات جو وزیر مملکت برائے احتساب یعنی معاون خصوصی برائے احتساب وزیر اعظم کے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس میں اٹھے, اس بارے میں اس پر بات کرتے ہیں. لیٹس ہیئر دس کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس بارے میں اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں لیٹس ہیئر دس. شاید خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں میں تو سلمان شہباز کو صرف زندگی میں 2-3 دفعہ ملا ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ اس بات کی یقین کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ سلمان شہباز ہی بیسیکلی سہولت کار تھے جنہوں نے آ کے آپ کی ہسٹری کی سب سے بڑی سبسڈی, آپ خود سوچئے کہ ایک سال بمپر کراپ ہو رہی ہے, جس سال بمپر کراپ ہو رہی ہے اور جس سال عالمی قیمت چینی کی تقریباً اس میں پر ٹن جو ہے وہ $100 سے اوپر کا فرق ہے کہ $100 زیادہ ہے, اس سال ہم 25 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. سلمان شہباز کہیں مطلب کسی دوسرے پارٹی کے کسی بندے کا نہیں, اس کا رشتہ دار, وہ چیف منسٹر پنجاب کا بیٹا ہے, پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے ان کا بھتیجا تھا, اور وہ ملیں چلاتا تھا, لیکن اس ملوں کے اندر حصے داری پورے خاندان کی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جس سال بمپر کراپ تھی
फैसला ये हुआ सब्सिडी दी जाए, 25 अरब की सब्सिडी दी जाए। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, फिर भी सब्सिडी दी गई, एक्सपोर्ट सब्सिडी क्यों दी गई? ये वो बुनियादी सवाल है, इसकी हम उम्मीद करते हैं कि नैब, FIA, FBR ये सब, क्योंकि इसमें टैक्स एवेजन भी हुई है बड़े पैमाने पर, इसकी भी तहकीकात होगी। लेकिन इस कमीशन रिपोर्ट में पेज 65 पैरा 209 में ये सवाल जब उठाया गया शाहिद खान अब्बासी साहब के सामने, तो कमीशन कहता है कि मिस्टर शाहिद खान अब्बासी could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. Moreover, a grade 17 officer was given less than 24 hours to calculate the cost of production and also did not possess the requisite qualification and experience of cost accounting. तो शाहिद खान अब्बासी साहब जवाब नहीं दे सके, मुराद अली शाह साहब पेश ही नहीं हुए। अब ये बड़ा बुनियादी सवाल है, इस पे CM पंजाब के बारे में जो सवाल उठाएगा उसका भी आपने जवाब सुना है फयाज चौहान साहब से। तो चौहान साहब, ये शहजाद अकबर साहब ने सलमान शहबाज से लिंक किया है कि उन्होंने बाकायदा इन्फोर्स किया, तो 24 घंटे के अंदर एक 17 ग्रेड के अफसर ने कॉस्ट कैलकुलेट करी, सब्सिडी दी गई, बम्पर क्रॉप थी, एक्सपोर्ट था। क्या नैब, FIA, FBR एक्टिव होगा? क्योंकि हमने सुना यही आगे यही होगा, कब होगा, क्या पकड़े जाएंगे लोग, सजाएं होंगी, क्या होगा चौहान साहब, आगे क्या आपको नजर आ रहा है? देखें, एक चीज़ तो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से पूरी पाकिस्तानी कौम को ना सादा अल्फाज के अंदर, मैं अवामी किस्म का जना पॉलिटिशियन हूँ और कोशिश करता हूँ अवामी ज़बान में बात करूँ। सब्सिडी चीनी पे हो या किसी भी एक्सपोर्ट के ऊपर हो, वो बुनियादी तौर पे इस वजह से दी जाती है कि हुकूमत जनाब इंसेंटिव देती है मुख्तलिफ बिजनेसमैन्स को कि वो पाकिस्तान की कमोडिटीज़ को इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेचें ताकि पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आए। अब वो जो एक्सपोर्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि ओ जी हमें तो कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की कमोडिटी की इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो हम क्यों बेचें बाहर की मार्केट में, हम पाकिस्तान की मार्केट में क्यों ना बेचें। फिर हुकूमत पाकिस्तान उन्हें इंसेंटिव देती है कि जनाब आप बेचें, हम आपको इसके ऊपर सब्सिडी देंगे, अपने हाथों से देंगे। वो पंजाबी का मुहावरा है, अथोवी ते पलथोवी। दूसरा ये है कि अंधे को खाना भी खिलाओ और घर भी छोड़ के आओ। तो जनाब सूरत हाल ये है कि सब्सिडी इस वजह से दी जाती है कि वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हैं, हमें उससे प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर हल ये निकाला जाता है, सब्सिडी दी जाती है। अब इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि शाहिद खान अब्बासी के दौर के अंदर 2017-18 में कि जब इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत $100 फी टन बढ़ चुकी थी, कीमत कम नहीं थी, एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने पे हर हाल में अरबों खरबों रुपए कमाने ही कमाने थे, नुकसान नहीं होना था। तब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा सब्सिडी अनाउंस की गई, जिसकी लीगल, एथिकल, मॉरल कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती थी। तो जनाब खुद ये काम कर रहे हैं और बातें करते हैं, तनकीद करते हैं, शर्म से डूब मर जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। और लेकिन अब चौहान साहब इस हिस्से पे आऊंगा कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन साहब या आपके जो अलाइज हैं PMLQ, सजाएं अगर होंगी और पकड़े सब जाएंगे, FIA, NAB, FBR एक्टिव होगा, तो आपके अपने लोग या आपके अलाइज का क्या होगा? आप उन पर कोई हल्का हाथ रखेंगे या आप कहेंगे NAB, FIA और इधर कोई आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जाने देंगे जैसा हो रहा है? देखिए, तहकीकाती कमीशन की पहले रिपोर्ट आई है, उसके बाद अब उस रिपोर्ट के मुताबिक जहां तक तो बात हुई ना कि आपने एक्सपोर्ट की और उसके ऊपर सब्सिडी ली, ये तो कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है जी। ये तो कानून के मुताबिक है सब कुछ। असल चीज़ ये है कि जो तहकीकाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साबित भी किया, जिसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी चाहिए भी और होगी भी, कि ये शुगर मिल के जो मालकान हैं, क्या वाकयातन इन्होंने वो जो क्वांटिटी इनको अलाउ की गई थी एक्सपोर्ट करने की, इन्होंने एक्सपोर्ट की कि नहीं की? पहली चीज तो ये है। अच्छा, जो की वो कहां पे की? क्या जनाब वो कहते हैं ना, वो डबल रजिस्टर के जो तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट पे आया है, डबल अकाउंट रखा हुआ है, डबल रजिस्टर रखा हुआ है, डबल एंट्रियां रखी हुई है, ठीक है ना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्या मजदाक, FBR को दिखाने के लिए कुछ और, अपना जाती जनाब प्रॉफिट देखने के लिए कुछ और। फिर क्या वो बाहर एक्सपोर्ट हुई भी कि पाकिस्तान की मार्केट में ही बेच दी गई? ठीक है जी। अब ये सारी चीजें आगे चलेंगी, उसके मुताबिक फिर सारी जजा और सजा तय होगी। सही, तो उसमें मतलब भले सजा जजा अपनों को हो या गैरों को, मतलब आपकी दूसरी पार्टी के लोग के हो, तो उस पे कोई बिल्कुल जब सारों के मुतालिक आ गया, सबके मुतालिक सारी पोजीशन बयान कर दी गई। कभी नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसा हुआ? इन्होंने 14 बंदे दिन दहाड़े मार दिए
15 घंटे कवरेज होती रही इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के अंदर भी और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे भी, वो मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन की कत्लो गारत गरी की। उसके बाद भी इन्होंने उनकी FIR नहीं काटी, उसके बाद भी इन्होंने उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं की। मजबूरन धरने देने पड़े, मजीद 2-4 बंदे मरवाने पड़े, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ को इंटरवीन करना पड़ा, आर्मी को बीच में मुदाखलत करनी पड़ी, तब जाके जो है इन्होंने FIR काटी। ये किस मुंह के साथ जो है ना इसके ऊपर जनाब गिला शिकवा कर सकते हैं या तनकीद कर सकते हैं? सही, तो आप अपने हो या पराए हो सब पर एक्शन होगा। चौहान साहब, आवाम के लिए नहीं कोई इस रिपोर्ट से ये एक बुनियादी, आप आवाम में हैं, जाते हैं, लोग सुनते हैं, वो ये कि जी रिपोर्टें आती हैं, बहुत आई हैं रिपोर्टें, एक्शन कोई नहीं होता। इस मुल्क में रिपोर्ट आती है, दस्तावेज बन के एक फाइल बन के रह जाती है, मीडिया की जीनत बनती है, हेडलाइंस और टॉक शोज तक रहती है, एंड देन देयर इज नो एक्शन। अब इस दफा आपकी तरफ ये नजर है कि इस पे कोई ट्रेंड सेट होगा, ये कीमत चीनी की सब्सिडी, ये पूरा माफिया। आप इसमें रेगुलेटर के किरदार की बात भी चौहान साहब करें कि कीमत जब बढ़ रही थी यहाँ पर और ये माफिया बढ़ा रही थी कीमत का टाटल सारा मिलके, तो यहाँ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था क्या? आपके जो रेगुलेटरी इदारे हैं जिनका काम था चेक एंड बैलेंस रखना, जिस वक्त ये सब हो रहा था, वो FBR हो, तो इस निजाम को भी तो बेहतर करना है। इन चोरों को पकड़ के या जिन्होंने भी की है चोरी, वो कब होगा? ये सिस्टम कब बेहतर होगा? ये लोग जानना चाहते हैं। सफान पहले मुझे ये बताएं कि आप समेत, मेरे समेत पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को पहले पता था कि ये चक्करबाजियां, ये 2 नंबरियां, ये दादी वेड़ा पाकिस्तान के अंदर जो मचा हुआ था, क्या इससे पहले किसी को पता था? चलो मुझे ये बताओ, अगर पता चला किसका क्रेडिट है? वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, PTI की हुकूमत का। अच्छा, फिर उसके बाद अब जब सारे के सारे बेनकाब हुए, सारे शुगर मिलों की चक्करबाजियां सारों के सामने आ गई, चाहे वो अपने हैं चाहे वो गैर हैं, क्या पहले कभी पाकिस्तान की आवाम को और मीडिया को इतनी मिन्यूट लेवल पे, इतनी डीपली कभी पता था इनकी चक्करबाजियां कि किस तरह अरबों खरबों रुपए की लूट मार कर रहे हैं? ये किसका क्रेडिट है? ये वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का क्रेडिट है। फिर आगे आ जाए, ये जो 6-7 साल से प्रैक्टिस चली आ रही थी, आज आके रोक दी गई। क्या हमारे ऊपर कोई प्रेशर था? क्या कोई अपोजिशन धरना देने का ऐलान कर रही थी? क्या अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था? क्या अपोजिशन ने इस इशू की बुनियाद पर हुकूमत को गिराने का जनाब ऐलान किया हुआ था? कि हमने जनाब अपनी सेफ साइड के लिए जनाब ये सारी चीज़ें की? हर चीज़ वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत के सोच, नज़रिए और स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक खुद से इनिशिएट की गई और इस प्रैक्टिस को रोक दिया गया। अब अगले 3.25 साल कम से कम PTI की हुकूमत के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं चलेगी, उससे अगली हुकूमतें भी अब ये प्रैक्टिस नहीं चला सकेंगी। तो क्रेडिट किसको जाता है? इमरान खान साहब। ये तफसीलात सामने लाने का क्रेडिट तो यकीनी तौर पे, इस पर तो कोई शक नहीं है कि जाता है। आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि एक्शन होगा। मैं चौहान साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगा आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज तकारीर भी हुई 28 मई के हवाले से, पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने के हवाले से बहुत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्रेडिट ले रही है। आपका एक पैगाम ही मैंने देखा था कुछ देर कबल, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से भी, और इस पर के क्रेडिट जो जाता है इसका वो किसको जाता है आपकी तरफ? चौहान साहब देखिए, मैं तसल्ली से 2-2.5 मिनट के अंदर आपके सामने सकता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि 28 मई 1998 को जब इंडिया ने 5 धमाके किए, तो उस वक्त पाकिस्तान के सर्वाइवल का ये तकाजा था कि पाकिस्तान भी उसका जवाब दे। अब ये जो एटम बम बना, ये 70 की दहाई के एंड में और 80 की दहाई में मैंने और आपने, हमारे माँ बाप ने, हमारे पाकिस्तान की आवाम ने अपने पेटों पे पत्थर बांध के, अपनी कुर्बानियाँ दे के हमने जनाब ये एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। और इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके, जनरल ज़ियाउल हक साहब से लेके, सदर इसहाक खान से लेके, डॉक्टर कदीर खान साहब से लेके, सबर मुबारक मंद से लेके, डॉक्टर इशफाक अहमद से लेके, सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अफवाज पाकिस्तान का है। सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार पाकिस्तान की फौज का है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का है, कि जिन्होंने इस पूरे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। अच्छा, अब 1998 के अंदर जब इंडिया ने यह हरकत की तो पाकिस्तान के लिए पॉसिबल ही नहीं था उसका इनकार करना। लेकिन उस वक्त क्या होता रहा? उस वक्त के जो वजीर खारजा थे गौहर अयूब साहब, इनके राइट हैंड थे नवाज शरीफ साहब के, वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट को कायल करते रहे कि हम धमाके ना करें बल्कि अमेरिका से डॉलर्स की कोई लेन देन कर लें। उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जो मेन किरदार थे एटमी प्रोग्राम के,
ان کے ایک نہیں دو نہیں بیسیوں انٹرویوز اور بیانات اس بات کے شاہد ہیں کہ نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ قطعاً بھی دھماکے کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن اس وقت ایک کردار قاضی حسین احمد صاحب کا بھی ہے، امیر جماعت اسلامی ہوتے تھے، میں اس وقت ان کا رائٹ ہینڈ تھا اور شباب ملی پاکستان کا لیڈر تھا. انہوں نے پورے پاکستان کے اندر تمام بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ملین مارچ کیے تھے اور ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوا تھا کہ اتنے دنوں کے اندر اندر دھماکے کرو نہیں تو تمہاری حکومت کا دھماکہ کر دیں گے. پھر پاکستان کی فوج کا ان کے اوپر پریشر تھا، پھر اور بہت سے لوگوں کا پریشر تھا. آخرکار انہوں نے دھماکہ کر لیا. اب دھماکہ کرنے کے بعد آپ کہیں کہ ایٹمی پروگرام کا سارا کریڈٹ آپ لے جائیں. صورتحال یہ ہے کہ 80s کے اندر جب میرے اور آپ کے ماں باپ اور ہم لوگ اور عوام جو ہے وہ ٹیکسوں کے پیسے سے جو ہے وہ اس پروگرام کی آبیاری کر رہے تھے، آل شریف نواز شریف کے والد محترم نواز شریف صاحب 200 روپے سے لے کے 500 روپیہ انکم ٹیکس دیتے تھے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ اس